یہ 4 کلمات پڑھنے والے پہ جنت واجب ہو جائے گی قیامت کی دن، اللہ تعالیٰ اسے خوش کر دے گا۔ سنن ابی داؤد میں وہ حدیث راضی اور خوش کر دے گا، لیکن جنت واجب والی بات کی وضاحت کر دیں۔ مسند احمد کا حوالہ بھی غلط نہیں لگتا، یہ حوالہ جو مسند احمد کا حوالہ جو PDF ابھی ہے، ہمارے جو اذکار کارڈ ہیں یہ اس وقت کے چھپے ہوئے ہیں جب صرف عربی تھے، عربی کتب میں اس کا نمبر وہی والا ہے جو ہم نے ڈالا ہوا ہے۔ اگر آپ کو اس کا اردو والا دیکھنا ہے تو وہ اس کے ایکویولنٹ پھر تلاش کر کے کرنا پڑے گا۔ یہ روایت بالکل صحیح ہے، جنت بھی واجب ہو جائے گی اور اس کے اللہ تعالیٰ خوش بھی کر دے گا۔ کچھ الفاظ ابو داؤد میں، کچھ مسند احمد میں۔ جب مسند احمد کی حدیث آپ دریافت نہیں کر سکے تو آپ کو اگلا جواب نہیں ملے گا، وہ باقی الفاظ اس میں ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں کچھ الفاظ ایک کتاب میں ہوتے ہیں، کچھ دوسری میں ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے ایک، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص نمازی کے آگے سے گزرنے کے گناہ کو جان لیتا تو 40 تک کھڑا رہتا، اور راوی کہتا ہے مجھے بھول گیا کہ حضور نے 40 سال کہے تھے، 40 مہینے کہے تھے، 40 ہفتے یا 40 دن، مجھے 40 یاد ہے۔ اب وہ دیکھیں احتیاط کتنی کرتے تھے صحابہ کرام، انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، ہم ہوتے تو کہتے حضرت 40 دن تے کہہ دو نا، کٹ تو کٹ دن تے 40 کے ہونے نا، اور میتھمیٹیکلی یہ بات ٹھیک ہوتی، میتھمیٹیکلی درست ہوتی، حضور بھی اس کو نہ کوئی گلا کرتے، لیکن انہوں نے کہا بھائی میں بھول گیا ہوں۔ بخاری مسلم میں وہ جو حدیث ہے اس میں وہ راوی بھولا ہوا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے کہ جو شخص نمازی کے آگے سے گناہ گزرنے کا جان لیتا تو 100 سال تک کھڑا رہتا اور آگے سے نہ گزرتا۔ تو اب اس 100 سال سے پتہ چل گیا وہ 40 سال ہی ہوں گے، کیونکہ 40 سال 100 سال کے اندر ہی آتے ہیں۔ پھر اب ہم وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ سال ہی تھے۔ تو اس طرح ایک جگہ ایک حدیث میں الفاظ موجود ہوتے ہیں، دوسری کتاب میں جب آپ تفصیل میں جاتے ہیں آپ کہتے ہیں اچھا اس میں تو یہ الفاظ بھی تھے۔ جس طرح مسلم میں تو بس اتنی حدیث ہے کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی بس، لیکن بخاری میں آگے الفاظ ہیں عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی۔ اب یہ الفاظ مسلم میں کوئی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بخاری میں یہ حدیث آدھی ہے میرے صحابہ کو برا مت کہو، اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دو تم ان کے آدھ کو نہیں پہنچ سکتے۔ ایک مد جو انہوں نے اناج جو ہے اللہ کی راہ میں خیرات کیا۔ لیکن مسلم شریف میں پوری حدیث ہے 6488 جو کل ہمارا کلپ بھی اپلوڈ ہوا ہے، میرے صحابہ کو گالی مت دو، کہ عبد الرحمن بن عوف کو گالی دے دی تھی حضرت خالد بن ولید نے، اور حضور نے کہا تھا تم اب میرے صحابہ کو برا کہہ رہے ہو، یعنی تم بعد والے ہو، یہ سینئر صحابہ ہے۔ تو اس سے پتہ چل گیا کہ صحابی کو بھی اختیار نہیں ہے کہ دوسرے صحابی کو گالی دے، اس پہ بھی وہ چیز فٹ ہوگی۔ لہذا یہ کہنا کہ جو آپس کے معاملات ہیں وہ آپ نے ڈسکس نہیں کرنے، وہ حضور نے خود ڈسکس کیے ہیں، کہ کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ سینئر صحابہ کو گالی دے یا انہیں برا بلا کے۔ ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے ہم نے چیزیں الحمدللہ واضح کر دی۔